الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى في مقام آخر: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے
آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں سے آپ نے جو نصیحتیں اور وصیحتیں فرمائی ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ کی نصیحتوں میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت، پیار، لگاؤ اور الفت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے اور اپنی امت کے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے آسان سے آسان پیرائے میں اصولوں قوانین کے ساتھ ساتھ اپنی خیر خواہانہ باتیں اور فرامین مقدس امت کے لیے بذریعہ صحابہ کرام جنہوں نے بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ وہ خاص باتیں اور خاص نصیحتیں ہم تک پہنچائی، اور میرے پیارے پیغمبر نے جتنی بھی نصیحتیں فرمائی مقصد یہ ہے کہ میرے ماننے والا ان تمام باتوں پہ عمل کر کے کسی نہ کسی ذریعہ سے، کسی نہ کسی سبب سے جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ ان نصیحتوں کے اندر دونوں چیزوں کو میرے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے۔ عقائد کی اصلاح کو بھی سامنے رکھا اور اعمال کی اصلاح کو بھی میرے پیارے پیغمبر نے اپنی نصیحتوں کے اندر بھلایا نہیں، بلکہ عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح کو بھی لازم عمل اور امر قرار فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو آگے بڑھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک بات میں پچھلے جمعہ پہ عرض کر چکا، باقی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر کا فرمان مقدس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقُّنَّ لِوَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی. فرمایا میرے معاذ ان 10 باتوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے جگہ دینا، ان پر عمل کرنا. فرمایا ان میں سے پہلی چیز فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تو قتل بھی کر دیا جائے، زندہ ہی کیوں نہ جلا دیا جائے. تو میرے پیارے پیغمبر نے سب سے پہلے عقیدے کی درستگی فرمائی. فرمایا اپنے عقیدے کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو نہ ملایا جائے. فرمایا دوسری نصیحت وَلَا تَعُقُّنَّ وَالِدَيْكَ، فرمایا والدین کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ تیرے والدین تجھے اپنی مال اور اولاد سب ہر ایک چیز کو چھوڑنے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں. فرمایا والدین کی نافرمانی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا. قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ کسی اور کا حق نہیں بیان فرمایا. اگر حق بیان کیا ہے تو والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. متعدد مقامات ہے، صرف 1-2 عرض کرتا ہوں. 15واں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی. اور دوسرے نمبر پہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے. فرمائے 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے عدل اور دوسری چیز کا نام ہے احسان. اللہ تعالیٰ نے والدین کے معاملے میں عدل کا حکم نہیں دیا بلکہ احسان کا حکم فرمایا. عدل کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا عدل 2 چیزوں کو برابر برابر تقسیم کر دینا، 2 برابر برابر حصوں میں انہیں بانٹ دینا، عدل اسے کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کوئی آپ سے نیکی کر رہا ہے، جتنی اس نے نیکی کی ہے آپ بھی اس کے جواب میں اتنی نیکی کر دیتے ہیں. اور احسان کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آپ سے برائی بھی کر رہا ہے آپ بدلے میں برائی نہیں بلکہ نیکی کر رہے ہیں. تو والدین کے لیے حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں بلکہ احسان والا معاملہ کرنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں. فرمایا معصوم بچہ ہے، والدین انہیں پال رہے ہیں. فرمایا معصوم اپنی معصومیت کی حالت میں
اپنے والدین کو گالی بھی دیتا ہے، والدین کو تھپڑ بھی لگاتا ہے، لیکن والدین کی مشفقانہ حالت دیکھیے، معصوم بچہ گالی دیتے ہیں، غصہ نہیں ہوتے بلکہ اٹھا کے اس کا منہ چوم لیتے ہیں۔ فرمایا منہ سے چھوٹا معصوم بچہ کوئی بھی بات نکال رہا ہے، والدین کچھ نہیں کہتے بلکہ اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں کہ میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ والدین کو معصوم بچہ تھپڑ مار رہا ہے، جوتا اٹھا کے مار رہا ہے، والدین کچھ نہیں کہتے، اپنی محبت ہی اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے آج تو معصوم ہے، تیرے والدین جوان ہیں، فرمایا تیری ہر حالت، تیری ہر خواہش اور پسند کو برداشت کر رہے ہیں۔ اما عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا جب تو نے جوان ہو جانا ہے اور تیرے والدین نے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنا ہے، فرمایا اب اپنی بچپن کو یاد رکھنا ہے، جیسے تو والدین کو برا بھلا کہہ دیتا ہے تو والدین بچپن میں تجھے کچھ نہ کہتے، فرمایا آج یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اگر یہ بھی تجھے برا بھلا کہہ دے تو آپ نے بھی انہیں کچھ نہیں کہنا، بلکہ جیسے انہوں نے محبت سے تیری پیشانی کو چوما، فرمایا تو بھی بڑھاپے کی حالت میں ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کے ذرا اپنی محبت اپنے والدین پہ نچھاور کیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمایا عندک الکبر احدہما، فرمایا بڑھاپے میں پہنچ گئے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو فرمایا فلا تقل لہما اف، فرمایا ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، کوئی ایسا زبان سے جملہ فرمایا جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، جو ان کے لیے دکھ کا باعث بنے، فرمایا زبان سے بھی ایسا جملہ نہیں نکالنا، اس لیے کہ بچپن میں وہ تمہیں سارا کچھ دے چکے اپنا، اب تیری باری ہے، تو نے اپنی محبت کو نچھاور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے بھی اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو اسی بات کا حکم فرمایا، فرمایا میرے معاذ ولا تعقن والدیک، فرمایا والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے میرے دوست یاد رکھو انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، کتنے ایسے گناہ سرزد کر جاتا ہے، فرمایا جن کا حساب و کتاب اور شمار بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ نافرمانی ایسی ہیں کہ جن نافرمانی اور گناہوں کی سزا انسان کو دنیا میں ضرور ملتی ہے، جس وقت تک اس گناہ کی سزا نہ ملے اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت ہی نہیں دیتے۔ فرمایا ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو ذلیل کرتا ہے، والدین کو تنگ کرتا ہے، والدین کی ناقدری کرتا ہے، فرمایا یہ ایسا گناہ ہے میرے دوستوں کہ جس کی سزا انسان نے دنیا میں بھگتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرت کی سزا وہ تو ہونی ہے، فرمایا لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا انسان بھگت کے جائے گا۔ فرمایا کتنے شواہدات، کتنے مشاہدات آپ نے آنکھوں سے کیے ہوں گے، والدین کا نافرمان تھا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرمایا اس لیے والدین کی نافرمانی، آئیے گا آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کافی دن ہو گئے زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں صحابی کافی دنوں سے تڑپ رہا ہے، مرنے کا وقت قریب ہے لیکن روح نہیں نکل رہی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لاتے ہیں، حالت دیکھی حضرت علقمہ کی، زندگی اور موت کی کشمکش میں میرے پیارے پیغمبر نے پہلا سوال فرمایا، فرمایا اس کے والدین کہاں ہیں اس کے والدین؟ فرمایا یا رسول اللہ والد تو فوت ہو گیا، ایک والدہ ہے بوڑھی، فرمایا وہ ہے گھر میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا بوڑھی ماں کو بلائیے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ماں جی اس علقمہ کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ بوڑھی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ اچھا خیال ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر انداز سے سمجھ کے کہ ضرور کوئی بات ہے دوبارہ فرمایا جلدی بتائیں اس بارے میں، علقمہ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ بوڑھی ماں رونے بھی لگی اور ساتھ میں کہتی ہے یا رسول اللہ اس بندے نے، اس علقمہ نے میرا دل بڑا دکھایا ہے، میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرمایا معصوم بچہ تھا، والد فوت ہو گیا، بڑی مشکلات میں اس کو پالا ہے، بڑے دکھ اٹھا کے میں نے اس کو پالا، اور جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچا فرمایا میں نے اس کا نکاح کیا اور شادی کی۔ فرمایا شادی کر کے گھر لے آیا اپنی بیوی کو، اب کرتا کیا ہے میری بات کو پیچھے رکھتا ہے، اپنی بیوی کی بات کو آگے رکھتا ہے، میری بات کی قدر نہیں کرتا، میری بات کو وقت نہیں دیتا، احترام نہیں کرتا۔ فرمایا بڑی تکلیف دی ہے، اسے کبھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر سمجھا رہے ہیں لیکن ماں کا دل بڑا دکھی ہے، یا رسول اللہ نہیں مانتی کبھی بھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے عبرت کے لیے حکم فرمایا، صحابہ کرام کو فرمایا جلدی کرو، فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلائی جائے۔ فرمایا لکڑیاں اکٹھی ہوئی، آگ جلائی، میرے پیارے پیغمبر حضرت علقمہ کو آگ کے قریب لاتے اور ماں کو کہتے ہیں ماں جی معاف کرتی ہے یا نہیں، وگرنہ تیری آنکھوں کے سامنے علقمہ کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ماں نے جس وقت دیکھا کہ آنکھوں کے سامنے بیٹے نے جلنا ہے، زاروں قطار رو رہی ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا اس نے دکھ تو بڑا پہنچایا لیکن کیا کروں، ہے جو میرا بیٹا، میں اسے معاف کرتی ہوں اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ادھر سے معافی کا اعلان ہوا، ادھر سے حضرت علقمہ کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے کہ والدین کو ایسی ایسی باتیں سنائی جائیں۔ فرمایا وہ ماں اور وہ والد کہ جس نے تجھے بولنا سکھایا، فرمایا زبان کے اندر گویائی کی طاقت میرے رب نے دی لیکن الفاظ کی ادائیگی تجھے ماں نے سکھائی۔ سن میرا دوست جب بولنے کے قابل ہو جائے نا، اس ماں کے سامنے وہ زبان نہ چلا جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا ہے، جس ماں نے تجھے الفاظ کی ادائیگی سکھائی، کم از کم اس کے سامنے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ فرمایا یہ تو دنیا میں سزا ہے، دنیا میں سزا ہے والدین کے نافرمان کی، اور جب آخرت آنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہاں تو میرے دوست کوئی بچانے والا نہیں ہونا۔ فرمایا وَلَا تَعُقُّنَّ وَالِدَيْكَ، فرمایا میرے معاذ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر والدین تجھے سب کچھ چھوڑنے کا حکم بھی دے دے پر میں سارا کچھ چھوڑ دینا لیکن والدین کو ناراض نہ کرنا۔ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے ایک باپ اور بیٹا ان کا ایک قضیہ لایا گیا۔ فرمایا گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے باپ اور بیٹے کا۔ فرمایا بیٹا کیا کہتا ہے میں سارا مال کما کے لایا، والد احتیاط نہیں کرتا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں، اور اس جھگڑے کا فیصلہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس وہ والد بوڑھا لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا جس وقت دونوں باپ بیٹا آ رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ جو باپ بیٹا جھگڑا لے کے آ رہے ہیں ذرا والد سے وہ بات بھی پوچھنا جس وقت یہ گھر سے نکلے تو اس نے اپنے دل میں جو الفاظ کہے ہیں، جو الفاظ دل میں کہہ رہا تھا، فرمایا وہ باتیں اس سے ضرور پوچھنا۔ حضرت جبرائیل بتا کے گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے دونوں باپ بیٹا آ گئے۔ جیسے ہی آئے باپ نے شکایت کی بیٹا بے ادبی کرتا ہے، بیٹے نے شکایت کی یا رسول اللہ بڑی مشکل سے مال کماتا ہوں، بڑی مشکل سے کمائی کرتا ہوں اور والد ہے کہ احتیاط نہیں کرتا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے والد سے پوچھا بتا یہ بات
کہ جس وقت تو گھر سے نکلے تمہیں اپنی زبان سے اپنے دل میں کون سے الفاظ کہے. میرے پیارے پیغمبر نے جب یہ الفاظ فرمائے کہ دل میں کون سی بات کر کے آئے ہیں، والد کی چیخیں نکل گئی. کہتے یا رسول اللہ، مانتے تو ہم پہلے بھی تھے آپ کو کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن آج عین الیقین ہو گیا، آنکھوں سے میں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا کہ ان الفاظ جو میں نے دل میں کہے میرے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا. یقین ہو گیا کہ میرے رب نے آپ کو بتائے جو میں نے دل میں الفاظ کہے تھے. فرمایا بتا تو نے کیا کہا ہے؟ والد کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دل میں یہ الفاظ کہے، یا اللہ یہ جو مشکلات میں نے اپنے بیٹے کو پالا تھا، اپنا سارا مال اس پہ لگا دیا، کیا یہی دن دیکھنے کے لیے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ بیٹا مجھے اپنے کمائی کے تانے دے گا، یہ بیٹا مجھے اپنے مال کے تانے دے گا کہ آج تیرے پاس میرا مال ہے، اور وہ وقت یہ بھول گیا جب یہ معصوم تھا اور میں نے اپنا سارا مال اس پہ خرچ کر دیا. میرے پیارے پیغمبر کے سامنے جب یہ الفاظ والد کے اور اتنا رویا یہ الفاظ کہہ کے، میرے پیارے پیغمبر نے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا سنو اللہ کے بندے، انتا و مالو کا، فرمائے تو بھی، تیرا سارا مال بھی تیرا نہیں ہے، اس سارے کا مالک تیرا والد ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ والد اپنے بیٹے کے مال میں بغیر اجازت کے جو کچھ لینا چاہے لے سکتا ہے. یہ حدیث پاک کی روح سے انت و مالک لابیک، فرمائے تو بھی، تیرا مال بھی، سارے کا مالک تیرا والد ہے. تو بیٹے کا جو کچھ بھی ہے اس کا اصل مالک اس کا والد ہے. والد خرچ کرے جتنا چاہے، بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ تو نے میرے مال میں سے کیوں خرچ کیا ہے. اس لیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اپنی بیوی کو بھی خاوند کو چاہیے کہ اجازت دے دینی چاہیے جی کہ میرے مال میں سے تو خرچ کر سکتی ہے. اگر خاوند اجازت نہ دے تو بیوی بھی خرچ نہیں کر سکتی. سن رہے چاچا جی؟ حیران ہو گیا ہے بھئی ایسا زندگی نہیں گزار چھوڑی. بعض بات اللہ جی دیسی تو اجازت دے دیو تھوڑے ہستے ایسا دعا کریں دے جی ہر ویلے انشاءاللہ. ٹھیک نہیں ہے شیروانی صاحب؟ جن کی نہیں ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جن کی ہے انہیں پہلے پتہ نہیں تھا، آج جا کے اجازت دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہاں، تو فرمایا وَلَا تَعُقُّنَّ وَالِدَيْكَ، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فرمایا سب کچھ خرچ کرنے کا حکم دے، ہر چیز چھوڑنے کا حکم دے، چھوڑ دیں، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کریں. اب تیسری نصیحت سنیے گا. فرمایا وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرمایا سنو میرے معاذ، فرض نماز کو جان بوجھ کے کبھی نہیں چھوڑنا. فرض نماز ہے، فرمایا کبھی بھی جان بوجھ کے اس میں سستی نہیں کرنا. اس لیے کہ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اور میں اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمے سے بری کر دیا. چاہے جیسے زندگی گزار، دنیا میں تیرے اوپر اگر اسلامی حکومت ہے تو بے نمازی کو تعزیر اور سزا دینے کا حکم ہے. فرمائیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس بے نمازی کو فرمایا ڈال دیا جائے قید کے اندر، جیل میں، اس وقت تک کہ جب تک وہ توبہ نہ کر لے. فرمایا پکا نمازی نہ بن جائے اس وقت تک اس کو جیل سے نہ نکالا جائے. اور باقی ائمہ کرام فرمایا امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک وہ اس سے بھی زیادہ سخت بات لکھتے ہیں. فرمایا بعض ائمہ کرام نے یہاں تک لکھ دیا، فرمایا بے نمازی کو
زندہ رہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ فرمایا جو بے نمازی انسان ہے وقت کی اسلامی حکومت پہ لازم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ بے نمازی کی نحوست اتنی ہے کہ بے نمازی کی نحوست سے معاشرے میں ساری نحوستیں پیدا ہوتی ہیں۔ جی آج ہر آدمی آتے استاد جی وظیفہ دسو، جی گھر برکت نہیں ہے، وظیفہ بتائیں جی، رزق میں برکت نہیں ہے، کماتے اتنے ہیں پتہ نہیں چلتا آ کدھر سے رہا ہے اور جا کدھر سے رہا ہے۔ میرا بھائی سب سے بڑا وظیفہ تیرے اور میرے پاس موجود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی نماز، 5 وقت کی نماز۔ اور والدین پہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، والدین بچے سوئے رہتے ہیں، صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، اور جب کالج یا اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو بڑی جلدی اٹھا دیتے ہیں، اٹھ میرا بیٹا وین آنے کا ٹائم ہو گیا، جلدی کر جی آدھا گھنٹہ رہ گیا 15 منٹ رہ گئے ہیں، جی جلدی اٹھے وگرنہ سکول سے لیٹ ہو جائے گا۔ پچھلے دن ایک واٹس ایپ پہ دوست نے چھوٹی سی کہانی، فرضی کہانی شیئر کی، مجھے بڑی اچھی بات تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور لکھا کہ والدہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا صبح نماز کے لیے اٹھایا اور بیٹا نہیں اٹھا تو والدہ نے اسے چھوڑ دیا، 2-3 دفعہ اٹھایا نہیں اٹھانا چھوڑ دیا۔ اس دن اس کا سالانہ پیپر ہو رہے تھے اور آخری پیپر تھا، والدہ نے اس کو اٹھایا نہیں، اسی طرح سویا رہا۔ 9-10 بجے وہ جا کے اٹھا، جیسے ہی اٹھا ٹائم دیکھا 10 بج چکے ہیں، غصہ ہونے لگا ماں پہ، کہتے آپ نے مجھے اٹھایا نہیں، میرا لاسٹ پیپر تھا، سالانہ پیپر، سال ضائع ہو جائے گا، میں فیل ہو جاؤں گا۔ تو ماں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا بیٹا یہ دنیا کے امتحان کی فکر ہے، آخرت کے امتحان کی فکر نہیں ہے۔ جو آخرت کے امتحان میں تو فیل ہو کے پڑا ہوا تھا، میں نے کہا آخرت کا امتحان زیادہ اہم تھا، اس کے لیے اٹھا نہیں، میں آپ کو دنیا کے امتحان کے لیے کیوں اٹھاتے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ماؤں کو ایسے ہی بنا دے، جی والدین کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنا دے۔ ذرا والدین بھی اس بات پہ تھوڑی سی کوشش کرے نا، کہیں کہ بیٹا ہمارے ساتھ نہ بولنا جب تک نماز نہیں پڑھتا۔ اور جو اولاد جن کے والدین نماز نہیں پڑھتے، اولاد ذرا اسی بات پہ تھوڑا سا کرے نا کہ جی ہم نے بابو جی آپ سے نہیں بولنا، ہم نے آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھانا، میں بھوک ہڑتال کر رہا ہوں، مر جاؤں گا نماز نہیں پڑھو گے تو۔ میں دیکھتا ہوں کیسے نماز نہیں پڑھتے جی۔ تو اس لیے نماز کو ہم نے ایسے ہی سمجھ لیا۔ پھر رزق میں بے برکتی، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، اور فرمایا امن سکون نہ ہونا، ہر آدمی گلہ کر رہا ہے اس بات کا، لیکن اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرمایا نماز کو جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمے سے نکال دیا۔ جہاں جیسے وقت گزار، لیکن ایک وقت میرے پاس تو نے ضرور آنا ہے، ضرور آنا ہے، پھر تمہیں سزا ملے گی، اور ایسی سزا ہوگی کہ پھر اس سزا کا ختم ہونا بھی ناممکن ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، فرمایا نماز کو اللہ تعالیٰ نے مومن کی معراج بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا مجھے معراج حاصل ہوئی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، اپنے سے ملاقات کروائی، فرمایا اپنا قرب نصیب فرمایا، یہ میرا معراج ہے اور میرے امتی کا معراج ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو معراج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، الصلاۃ معراج المومن۔ اور سنیے گا اگلی حدیث، فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ او کما قال، فرمایا نماز جنت کی چابی ہے۔ کیا ہے جی؟ جنت کی چابی ہے۔ اور میرا دوست نماز کی چابی ہوگی تو جنت کا تالا کھلے گا، اگر نماز کی چابی نہ ہوئی تو جنت کا تالا کہاں سے کھلنا ہے؟ تو فرمایا اس لیے اپنے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، فرمایا جان بوجھ کے نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور جس وقت میرے پیارے پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی، ان میں سے ایک نشانی میرے پیغمبر کو یہ دکھلائی گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا، فرمایا
फरिश्ते दो पत्थरों के दरमियान उनके सरों को कुचल रही है, चीखों पुकार है, कुत्ते से भी बदतर आवाजें निकल रही हैं। फरमाया उन दो पत्थरों के दरमियान में सरों को कुचला जाता है, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर कुचला जाता है, फिर ठीक हो जाते हैं। मैंने पूछा अपने दाएं बाएं के फरिश्तों से ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया या रसूल अल्लाह, ये वो बदनसीब लोग हैं जो नमाज पढ़ने के अंदर सुस्ती किया करते थे। क्या करते थे जी? सुस्ती करते थे। नमाज तो पढ़ते थे लेकिन सुस्ती करते थे। अब सुस्ती का मतलब दो तरह से लिखा है मुहद्दिसीन कराम ने। फरमाए एक सुस्ती का मतलब ये है, अल्लाह कुर्सी उठा के दे दो जी, ओ बाहर पड़ी। फरमाया वला तत्रुकुन सलातम मक्तूबा, सुस्ती का मतलब ये है, पहली चीज सुनिएगा मेरे दोस्तों तवज्जो से। फरमाया सुस्ती का मतलब ये, नमाज का वक्त हुआ, फरमाया जानबूझ के बैठा रहा, दुनिया के कामों में लगा रहा, जानबूझ के फरमाया नमाज का वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, यहां तक के आखिरी वक्त आ गया। अब भागे भागे दौड़े दौड़े गया, पता नहीं नमाज में क्या पढ़ाएं, कुछ पता नहीं है। फरमाए ये जो सुस्ती है, फरमाए इसकी सजा बयान फरमाई। या दूसरे नंबर पे सुस्ती से मुराद नमाज तो पढ़ता है, नमाज के पढ़ने में सुस्ती करता है, कुछ पता नहीं है मैं कहाँ खड़ा हूँ, किसके सामने खड़ा हूँ, कौन से अल्फाज जबान से कह रहा हूँ। काहिल सुस्त बन के अल्लाह ताला के सामने आता है। फरमाए ऐसा आदमी, फरमाए ये अजाब होगा, पता नहीं क़यामत के बाद कितना सख्त अजाब होना है। तो मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया वला तत्रुकुन सलातम मक्तूबा, फरमाया कभी भी नमाज फर्ज को नहीं छोड़ना। फरमाया जिसने भी छोड़ा अल्लाह ताला ने अपने आप से उसका जिम्मा बरी कर दिया, अल्लाह के यहाँ उसका जिम्मा नहीं है, जिस तरह रहे अल्लाह ताला ने उससे अपने आप को बरी फरमा दिया। और अगली नसीहत फरमाया वला तशरबन्ना खमरा, फरमाए कभी भी शराब नहीं पीनी, शराब का एक घूंट भी नहीं पीना, शराब के करीब नहीं जाना। इसलिए फ़इन्नहु रअसु कुल्ली फ़ाहिशा, इसलिए कि शराब ये तमाम बुराइयों की बुनियाद है, तमाम बुराइयों की जड़ है। पर मैं इसलिए शराब के करीब नहीं जाना। हाँ, और हमारे नौजवान, हमारा मुआशरा कहां से कहां तक पहुंच गया, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। ये शादियों पे ना, शादियों पे या ईद का दिन खुशी का आता है, लोग ये समझते हैं कि जो खुशी का दिन आया ना, उस दिन में गुनाह करना जायज हो जाता है। ऐसे समझते हैं कि गुनाह करना जायज है जी। बड़ी बड़ी महफिलें होंगी ईद के मौका पर भी, पता चलता रहता है दोस्तों से जी, और खास कर जी महफिलें होंगी जी, इतने किलो गोश्त बनाने, साथ में फला शराब भी लेके आनी है कि शराब पी के फिर गोश्त ज्यादा खाया जाता है जी। शादियों पे इसी तरह जनाब सारा कुछ किया जाता है। तो याद रख मेरा दोस्त कि शराब के आदि के बारे में मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि लैलतुल कदर में, शब्बे कदर के अंदर हर आदमी की बख्शिश कर दी जाती है, लेकिन वालिदैन का नाफरमान एक, और दूसरे नंबर पे शराब का आदि, फरमाया इन दो बदनसीबों की माह रमजान की शब्बे कदर के अंदर भी इनकी मग़फ़िरत नहीं होती। तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वला तशरिबन्ना खमरा, फरमाया कि शराब के करीब नहीं जाना। क़यामत का दिन होगा, सुनिएगा मेरे नौजवानों, क़यामत का दिन होगा जिस वक्त अल्लाह ताला के सामने सारी दुनिया ने पेश होने, पर मैं उस वक्त जो बेहयाई करने वाले मर्द और औरतें होंगी, फरमाए जो जना और बदकारी करने वाले मर्द और औरतें, फरमाए जब क़यामत के मैदान में जाएंगे, इनकी शर्मगाहों से एक बदबूदार किस्म का मादा निकल रहा होगा, इतनी बदबू होगी उसकी, फरमाए के साथ खड़ा होना भी महाल होगा। फरमाए वो बदबूदार मादा और पीप और गंदगी, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया ये शराब के आदि को पिलाया जाएगा। जो दुनिया में शराब पीते हैं ना,
فرمایا یہ ان کو غلاظت پلائی جائے گی اور کہا جائے گا اب مزے لو، دنیا میں تو حرام چیزیں پیتے تھے، اب پتہ چلے گا تمہیں۔ تو اس لیے میرے دوست اپنے آپ کو شراب سے بچا کے رکھیں۔ میرے نوجوان، خاص کر میرے نوجوان مخاطب ہیں، فرمایا اپنے آپ کو شراب سے بچا کے رکھیں۔ فرمایا یہ چند وقت کا اپنے اوپر خواہ مخواہ کا خمار اور بکواسات اور برائیاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں، وگرنہ یاد رکھیں یہ چند دن پہلے میری بات ہوئی ہے ایک ڈاکٹر سے، وہ کہہ رہا تھا، فرمایا نوجوان نسل اس حد تک برباد ہو گئی ہے کہ 20-20 سال کے نوجوان، 25-25 سال کے، 22-22 سال کے نوجوان، ان کے ابھی سے گردے ختم ہو گئے۔ 25 سال کیا چیز ہے عمر، 22 سال نوجوان، ابھی تو 20 سال کا پورا جوان ہی نہیں ہوتا، اور 25 سال کا آدمی اور اس کے گردے ختم ہو گئے۔ یہ کل پرسوں ایک فوتگی ہوئی ہے، اس نوجوان کے گردے ختم ہوئے ہیں، اور گردے ایسے ختم نہیں ہوتے، ایسے ختم نہیں ہوتے گردے، یہ بےایمانیاں کرنے کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں اور بغیرتیاں کرنے کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں اپنی جوانیوں پہ رحم کرو، اپنی جوانیوں کی قدر کرو اور اپنی جوانیوں پہ رحم کرو، اپنے آپ کو شراب جیسی لعنت سے بچا کے رکھو۔ وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا شراب کا ایک گھونٹ بھی نہ پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب تمام تر برائیوں کی بنیاد ہے، تمام تر برائیوں کی بنیاد ہے۔ وہ مشہور ایک واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، ایک فاحشہ عورت، بدکارہ عورت، اس نے ایک بزرگ کو پھنسا لیا اپنے پھندے کے اندر، اور اس نے کہا 3 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کام کرنا ہوگا آپ کو، یا یہ معصوم بچہ ہے اس کو قتل کر دے، یا یہ شراب ہے یہ پی لے، یا تیسرے نمبر پر میرے ساتھ بدکاری کر۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا 3 میں سے ایک کر، وگرنہ تیری جان کی خیر نہیں ہے۔ اس نے سوچا زنا بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی نہیں کرنا، بچے کا قتل معصوم کا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کرنا، چلو شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب پی، شراب پینے کے بعد جیسے ہی نشہ چڑھا، اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا، ساتھ میں عورت سے زنا بھی کر لیا۔ تو کیا ہے جی؟ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا، جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا، 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور میرے دوست اور میرے نوجوان اپنی جوانی پہ رحم کر، اپنے اوپر رحم والا معاملہ کر، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لے۔ میرے پیارے پیغمبر نے نصیحت کی، حضرت معاذ کو نام لے کے فرمایا میرے معاذ، حدیث پاک میں فرمایا تو مجھے بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، تو میرا محبوب ہے، میں تجھے یہ وصیت کر رہا ہوں۔ فرمایا شرک نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا، اور اگلے نمبر پہ فرمایا وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا، اور فرمایا کبھی بھی شراب کے قریب نہ جانا۔ اس لیے میرے نوجوانوں یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں سمجھی جاتی ہیں، اور پھر بڑی بڑی محفلیں سجا کے ان میں یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، اور نوجوانوں کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں جناب، جیسے شراب پینے والے بکواسات کرتے ہیں، اور شراب پی کے طرح طرح کے بکواسات، اس بات کو لوگوں کو دکھانے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا ایک جگہ پہ، میرے ساتھ ایک ہندو بیٹھ گیا میرے ساتھ، تو میں نے عذرائے شفقت اس کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی کہ چلے ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے۔ کہتے میری منہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو مسلم ہے، مسلمان ہے؟ میں کہا جی میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا جناب مجھے تبلیغیں نہ کریں، آپ کے مذہب میں شراب حرام ہے؟ میں نے کہا جی حرام ہے۔ اس نے کہا دنیا کی سب سے اچھی شراب آپ کی کراچی میں ملتی ہے، آپ دفعہ ہو کے پہلے ان کو جا کے سمجھائیں، مجھے بعد میں اسلام کی دعوت دیں جی۔ اور ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے، ان کا کہنا ٹھیک ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے میں، چھوٹا سا حجرہ کیا تھا، جھونپڑی سی بنائی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، ایک سامنے سے غیر مسلم گزرا، جیسے دیکھا نا نماز پڑھتے ہوئے رک گیا، دیکھ رہا ہے، حضرت اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، کافی دیر جب نماز کو دیکھا نا
نماز مکمل کی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ آ کے کہتے ہیں حضرت مجھے کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کیوں مسلمان ہوتا ہے بھائی تو؟ اس نے کہا جی ساری باتیں چھوڑے، میں نے آپ کا یہ عمل دیکھا، آپ کا عمل دیکھا یہ کہ آپ نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے کتنی عاجزی سے نماز ادا کی اور عبادت کی ہے آپ نے، آپ کا پیغمبر جس کو آپ مانتے ہیں وہ کتنا سچا اور کتنی عاجزی والا ہوگا، ہمیں بس کلمہ پڑھائیں اور ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ تھے مسلمان اور ہم بھی ہیں مسلمان کہ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں جناب اس اسلام سے تو ہم کفر میں ہی اچھے ہیں، اس اسلام سے ہم کفر میں ہی اچھے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ بات، اگر اپنے اعمال کو ہم نے درست نہ کیا تو قیامت کے دن ان اعمال کی وجہ سے جتنے لوگ اسلام سے رکے رہے نا تو پھر ان کا سوال ہم سے ہوگا۔ یہ سنیے گا، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ النحل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، فرمایا ایسے اعمال اختیار نہ کرو جن کی وجہ سے فرمایا کہ دوسرے لوگ اسلام سے متنفر ہو کے پیچھے رہ جائیں، اگر ایسے ہوا تو لہم خزی فی الحیات الدنیا، فرمایا دنیا میں تمہیں رسوا کر کے رکھ دوں گا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب میں دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ نصیحتیں وصیحتیں آپ وسلم کی سنانے کا مقصد کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔